تو جب اس والے ڈرامے میں آپ نے کیمرہ فیس کیا تو کتنا نروس ہو رہی تھیں, اور کیا بیچ میں 2 سال میں آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی تھیں, کچھ ایکٹنگ کا کچھ کر رہی تھیں, سیکھ رہی تھیں, کیا کر رہی تھیں؟ اچھا, جو پہلا تھا نا جو میں نے کیا تھا اس میں تو میں اتنی, جو چھوٹا سا رول تھا, جبکہ اس میں بہت کم کام تھا, لیکن اس میں نے اتنی ڈانٹ کھائی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیمرہ کیا ہے, لائٹ کدھر ہے, لائٹ کدھر ہے, کیمرہ کہاں ہے, اور ڈائلاگس بھول جاتی تھی, جہاں موومنٹ آتی تھی مجھے کہتی تھی یہاں سے چل کے یہ جانا, اور میں اپنا ڈائلاگ ہی بھول گئی ہوں, اور اردو ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے اس ڈرامہ کے جو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا تمہارے پیروں میں نا اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, تم ایک جگہ ٹکتی نہیں ہو, تم ایسے ایسے ہل رہی ہو. مجھے کیا پتا کیمرے کے سامنے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, پہلی بار کر رہی ہوں. تو اس میں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی. اور پھر میں نے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گھر گئی اور میں راستے سے روتی ہوئی جا رہی تھی, کیونکہ مجھے اس دن میں نا 2-3 لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اردو ٹھیک نہیں ہے یا ایکٹنگ نہیں آتی یا جو بھی ہے. تو میں روتی میں گئی گھر جا کے بھی رو رہی ہوں. ماما نے پوچھا کیا ہوا ہے, میں نے کہا میری اردو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے مجھے وہ فرسٹ پوائنٹ تھا جب مجھے لگا کہ اوکے میری ماما میرے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں, تم سے نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے, ہر کسی کی ایک جرنی ہوتی ہے, تم سیکھو. تمہاری اردو ٹھیک نہیں ہے, تم پڑھو, نیوز پیپرز پڑھو, ناولس پڑھو, تم کتابیں پڑھو, تم اچھا بولنے کی کوشش کرو, تم سیکھو, کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گی. میں نے کہا اچھا. تو وہ غم میں بھول گئی جب میں نے دیکھا کہ اوکے ماما مجھے سمجھا رہی ہیں. تو پھر میں نے کافی کوشش کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اوکے, سو یو ڈڈ پٹ ان این ایفرٹ. جی آپ نے کوشش. تو جب مجھے بیٹا چاہیے میں نے کیا تو تب تک کافی کانفیڈینس آ گیا تھا میرے اندر, اور اردو بھی امپروو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تب بھی اتنی نہیں ہوئی تھی لیکن چلو ہو گئی تھی. تو جب تب کیمرہ فیس کیا اور جب شاٹ ہوا تب صحیح تھی, کنفیوز تھی, ڈر لگ رہا تھا, کیا؟ کنفیوز تو میں آج تک ہوتی ہوں. آج تک میں کسی بھی سیٹ پہ جاتی ہوں تو مجھے کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے نا, رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ اسٹریس میں. ابھی بھی کیمرے کے سامنے ہوں, کنفیوز نہیں ہوں. نو یو آر ناٹ. آپ بہت اچھے سے بول رہی ہیں اور بہت اچھا بول رہی ہیں ماشاء اللہ سے. تو ہر ٹائم ہی ایسا ہمیں نہیں لگ رہی ہیں, اگر اندر سے ہیں بھی تو. ہاں چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. اب اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں. تھینک یو. تو تب بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے لیکن وہ ڈائریکٹر اچھے تھے, مطلب پہلے والے بھی اچھے تھے لیکن وہ مجھے سمجھا دیتے تھے. تو شگفتہ اجاز تھیں اس ڈرامے میں, تو انہوں نے بھی کافی ہیلپ کیا. تو وہ اس سیٹ پہ مجھے سب اچھے مل گئے تو اچھا ہو گیا. اوکے چلیں, بس پھر اس کے بعد تو جرنی اسٹارٹ ہو گیا. ہاں آج تک سیکھ ہی رہی ہوں ماشاء اللہ سے. اوکے, فین مومنٹ پہلا کب ہوا, کسی نے پہچانا آپ کو؟ مجھے بیٹا چاہیے کے بعد میں گئی تھی ناردرن ایریاز, پتہ نہیں کہاں پہ تھی یہ یاد نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے میں فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی آئس کریم کھا رہی تھی, پتہ نہیں کسی پتھر پہ بیٹھ کے, سامنے اچھا سا ویو تھا اور میں کھا رہی ہوں, اور ایک دم سے نا وہاں سے بہت سارا گروپ آیا لوگوں کا, پتہ نہیں وہ گھومنے آئے تھے یا فیملی تھے یا کیا تھا مجھے نہیں پتا. تو اس فیملی میں جتنے بھی بچے تھے وہ چیخنے لگ گئے, ڈرامے والی. میں نے کہا کوئی اور ہے یہاں پہ, ایسے مڑ کے دیکھا, میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے, میں ہوں. تو وہ میرے پاس آئے تو مجھے پہلی بار پتہ چلا اوکے لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں, اب میں کچھ ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں. تو وہ تھا ماشاء اللہ. دیٹس گڈ. اچھا فیل ہوگا. گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا, وہ بھی بڑے امپریس ہو گئے ہوں گے آس پاس کہ اچھا بولے تو نہیں, کچھ بولے تو نہیں لیکن دل میں تو ناؤ دے اوکے. گھر والوں کا اب تو بہت خوش ہوتے ہوں گے, پراؤڈ ہوتے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے. اب تو ماما مجھے پوچھ رہی تھیں کال کر کے اچھا یہ ہو گیا, اب اگلا کون سا کر رہی ہو. تو میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں, مجھے جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے جو کہ میں زیادہ تر چھوڑ دیتی ہوں, تو وہ مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم کیوں چھوڑ رہی ہو, اگر تمہارے پاس کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے تو تم کر لو. میں نے کہا ماما رک جائے نا, کچھ اچھا آئے گا تو کروں گی. اوکے, تو ابھی اس اسٹیج پہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا چیلنج کیا ہے ایز این ایکٹر؟ یہ آپ نے مشکل سوال پوچھ لیا مجھ سے. کوئی چیلنج لگتا ہے یا آپ خوش ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کا جو سفر چل رہا ہے, جرنی چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں جس طرح کے رولس چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے, ہمیں لیڈ کرنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے, یا ہمیں کیریکٹرز میں ویریشن نہیں مل رہی ہے. آپ ایسا کچھ فیل کرتے ہیں؟ نہیں, میرے لیے ایسا کوئی چیلنج نہیں. آپ کو بتاؤں بہت سارے لیڈ رول آفر ہوتے ہیں مجھے جس میں صرف ایک ہی لڑکی ہوتی ہے, بٹ مجھے وہ نہیں کرنا. اگر آپ کی اسٹوری لائن اسٹرانگ نہیں ہے, کاسٹ اچھی نہیں ہے, اسکرپٹ اچھا نہیں ہے, تو مجھے کسی چھوٹی چیز کا بڑا حصہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, میں کسی بڑی چیز کا چھوٹا حصہ بن جاؤں گی جس میں لوگ میری تعریف بھی کریں گے, لیکن مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کرنا جس میں میں ہیروئن ہوں اور کچھ بھی نہ ہو.
تو چیلنج تو ہے پھر آپ کو ایسے پروجیکٹ زیادہ آفر نہیں ہو رہے ہیں. اچھے ہاں اچھے آفر بہت سارے ہو رہے ہیں لیکن اچھے کی تلاش ہے. جو آپ کو چاہیے وہ نہیں مل رہا. ہاں وہ نہیں مل رہا. اوکے. یا مل بھی جاتا ہے تو مشکل سے, بہت سارا ویٹ کرنا پڑتا ہے, بہت سارے اسکرپٹ چھوڑنے پڑتے ہیں. جیسے کہ میں سال میں ایک پروجیکٹ کرتی ہوں, آفر ہوتے ہیں لیکن مجھے وہ ایک اچھا ملنے میں 1 سال نکل جاتا ہے. اچھا, آپ کو نام اور راستے تو یاد نہیں رہتے آپ کو؟ جی. تو پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ کوئی قصہ ہمیں سنائیں, کبھی کچھ ہوا ہے ایسا انسیڈنٹ؟ اور اسپیشلی ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ کہ کوئی انسان یا بندہ یا بندی ملی اور آپ اس کا آپ کو نام نہیں یاد آ رہا اور اب کسی کو انٹروڈیوس کرانا ہے یا کچھ نام لینا ہے. میرے ساتھ تو ہو چکا ہے, میں تو بہت بری طرح بستی ہوں, کہتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں میں نام لینے کا مطلب ایسے بات کروں کہ نام ہی نہ لینا پڑے, یو نو. میں بھی پھر ایسی کوئی کوشش کرتی ہوں. جہاں تک راستوں کی بات ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے دماغ کے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, مجھے کیوں نہیں راستے یاد ہوتے. میں بہت آپ خود ڈرائیو کرتی ہیں؟ میں خود ڈرائیو کرتی ہوں. میں پھر بھی راستے یاد نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. میں بھی خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں گوگل میپس آن کر کے. اوکے. تو مجھے راستے کیوں نہیں یاد ہوتے, مجھے نہیں یاد. بس چلے نام کا بتائیں نا, کوئی قصہ ہوا کبھی کسی کا نام بھول گئی, پھنس گئی, کیا ہوا تھا؟ نہیں, کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب سیٹ پہ ہوتی ہوں نا تو مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب آپ لوگوں کو پتا کہ اب آپ لوگوں کو پتہ چلا عائزہ کیوں نہیں بات کرتی ہوگی. عائزہ کو آپ سب کے نام ہی نہیں یاد رہتے. آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا عائزہ بہت کول کمپوز, نہیں بھائی, ان کو آپ لوگوں کے نام یاد نہیں ہے. اب آپ لوگ نیکسٹ ٹائم عائزہ سیٹ پہ جائیں, پوچھے گا میرا نام یاد ہے. میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا عائزہ. صحیح بات ہے. لیکن خیر ڈراماز پہ تو آپ اتنا ٹائم ساتھ رہتے ہیں, آف کورس آئی ایم جسٹ جوکنگ, آپ کو سب کے نام یاد ہوں گے, ہو ہی جاتے ہیں. تو اچھا, ادھر بھی مشکل ہوتا ہے ویسے تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن مجھے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سیٹ پہ کوئی اتنی بورنگ انسان ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک کمرہ بھرا ہوا ہے آرٹسٹ سے, سب فن کر رہے ہیں, سب مذاق کر رہے ہیں, کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے. عائزہ امان آپ کو کسی کونے میں ایسے بیٹھی ہوئی ملیں گی موبائل پہ. میں آپ کو فریاد کے سیٹ کی بات بتاتی ہوں. اچھا, وہاں پہ نا بہت چل ماحول تھا. سب ثنا عسکری, شاہد احمد, مریم, گل آپا. جی. تو اتنا کوئی سیٹ پہ رونق ہوتی تھی اور وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے عائزہ تم کیریکٹر سے نکل آؤ, تمہیں خدا کا واسطہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے بات کرو. تو میں کہتی جی کر تو نہیں, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. وہ سارے بیٹھ جاتے تھے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا عائزہ, تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ لگ رہا ہے, تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے, تم کیوں چپ بیٹھی رہتی ہو. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں, میں ایسی ہی ہوں, مجھ سے باتیں نہیں ہوتی, مجھ سے بولا نہیں جاتا, مجھ سے مذاق نہیں ہوتا. تو کافی پریشر ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, ہے نا, جب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ باتیں بھی کریں اور آپ مذاق بھی کریں اور سب کچھ. ہاں, جبکہ وہ سب میرے ساتھ بہت اچھے تھے, سب بہت اچھے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ گھلوں ملوں, مذاق کروں. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں ان کے ساتھ کیا مذاق کروں. عائزہ کو کلاسز دینی پڑیں گی اس کے لیے. I think you're okay the way you are and that's how you are, so everybody should respect that. اچھا, تو اپنے ساتھ ٹائم گزارنے میں کیا اچھی بات لگتی ہے آپ کو؟ اچھا, میں اس دن کسی کو بتا بھی رہی تھی یہ بات. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں اکیلی رہتی ہو, کیا مسئلہ ہے.